من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، منہج سلف کی پیروی کرنا یہ نجات کے لیے لازمی شرط ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو لوگ سلف کے راستے پر نہ چلیں ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو انسان مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں وہ پلٹا ہے، جہاں وہ مڑا ہے، ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور نتیجے میں اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن منہج سلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ سمجھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اس کی صحیح معرفت انسان کو نہ ہو، اس کی صحیح معرفت اگر انسان کو نہ ہو تو بہت ممکن ہے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ لیں. اور قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں اس کا موقف گمراہ کن ہو اور وہ خود بھی دوسروں کو گمراہ کرے، خود بھی گمراہ ہو جائے. لہٰذا یہ سلسلہ جاری ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی کورس یا کوئی سلسلہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے اور عوام کی ایک کمزوری ہے کہ وہ نیا چاہتی ہے. اگر ایک عنوان مثلا اخلاص درس 1 درس 2 درس 3 درس 4 تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اخلاص بھی اتنا کتنا ہے، جلدی سے اخلاص ختم کرو اور دوسرا کوئی عنوان شروع کرو. حالانکہ ہم اسکول کے بارے میں بچوں کے سلسلے میں یہ نہیں سوچتے، بلکہ میتھس پہلی جماعت سے لے کر 10ویں 12ویں 15ویں تک پڑھ رہا ہے. کب تک میتھس پڑھے گا، کب تک سائنس پڑھے گا، کب تک ہسٹری پڑھے گا، کب تک؟ کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ چاہتا ہے کہ ایک فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ بنے. لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر فوراً یہ مزاج بن جاتا ہے کہ کچھ نیا چٹپٹا سننے کو ملے. ایک چیز پہ کب تک؟ حالانکہ واپس وہی درس تو نہیں ہو رہا ہے نا. اس عنوان کے تحت کئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا تب آؤں گا میں. یاد رکھیں اس کو سال بھی لگ سکتا ہے. لہٰذا جو جانے والے ابھی سے سوچ لیں. لیکن اس کے تحت کئی اور چیزیں ہم کو سیکھنے ملیں گی جو بہت ضروری ہیں. بعض بیانات دیکھیے جوش والے ہوتے ہیں، آدمی ایک دم رو دیتا ہے، بعد میں دل دہل جاتا ہے، بلا شبہ وہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک انسان کے جذبات اگر قوی ہوں، معلومات اگر کمزور ہو تو وہ جذبات اس کو بدعت میں، گمراہی میں بھی لے جا سکتے ہیں. لہٰذا جہاں جذبات ضروری ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری معلومات صحیح ہو، ہم کو معلوم پڑے کہ واقعی صحیح کیا ہے. سفر کرنے کی ہمت آدمی میں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لمبے سفر کی پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت اس کے اندر ہے. لیکن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، جو ترتیب اس کی ہے، جو اصول اس کے ہیں، اگر اس کو معلوم نہ ہو تو یہ جذبہ اس کو کھائی میں لے گرے گا.
کیوں؟ اس کے اندر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کا جذبہ تو ہے، لیکن اس کے پاس معلومات نہیں ہے کہ اوپر کیسے جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ ایسے جذبے والے جاتے ہیں، کبھی خود کے جوش کی وجہ سے، کبھی دوسروں کے جذبے دلانے کی وجہ سے، اوپر جانے کے بعد ہمالیہ پہاڑ پہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہیں پر برف میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں، کیونکہ تیاری پوری نہیں تھی، یا پھر پاؤں پھسل کے کہیں نیچے چلے جاتے ہیں، برف کی تہ میں دب کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ معلومات صحیح نہیں تھی۔ لہٰذا جہاں آپ کے پاس دین کا جذبہ ہے وہیں آپ کے پاس دین کی صحیح معلومات بھی ہونا چاہیے، اور ان دونوں طرح کے دروس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جذبے والے دروس آپ کے دل میں ایمان کو تازہ کریں گے، عمل کے اوپر آپ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو جھنجھوڑیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے دروس جن میں باریکی کے ساتھ میں صحیح اور غلط کا فرق آپ سمجھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دروس تھوڑے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں، ان میں باریکیاں ہوتی ہیں، ان میں گہرائی کے ساتھ ایک بات کو سمجھا جاتا ہے، اس میں وہ جوش نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ وہ جوش نہیں ملنے کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں جو دوسرے دروس میں ان کو ملتا ہے۔ بلا شبہ وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ اگر کوئی معلم آپ کو ایمان کے 6 ارکان ایک جوش میں بولے ایمان کے 6 ارکان ہیں، کوئی مطلب نہیں بھائی، اس کی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اب اس کو آپ بول بول کے کتنا جوش میں بولیں گے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ساری چیزیں جوش میں بولی جا سکتی، کوئی مطلب نہیں اس کی۔ اس کو باریکی سے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اندر اور دوسرے ارکان میں کیا فرق ہے، تقدیر پر ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سیدھے سادے دروس جو باریکی کے ساتھ دین کو سمجھنے کے ہوتے ہیں، لوگ تھوڑا سوچتے ہیں کہ یہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، تھوڑا گرم ہونا چاہیے کچھ، اس سے دل میں جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے اندر اگر صحیح معلومات نہیں ہوگی، وہ بدعت اور شرکیات اور خرافات میں پڑ جائے گا۔ جتنے گمراہ لوگ ہیں یہ محبت، اندھی محبت ہی کی وجہ سے تو گئے ہیں، جتنے بدعات میں گئے ہیں یہ اندھے جذبے کی وجہ سے تو گئے ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں تھی۔ لہٰذا اس کو یاد رکھیں، اور ایک اصول، ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دینی دروس میں آئیں، دینی دروس میں آنے کے 2 ہدف ہو سکتے ہیں، 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم کس مقصد سے آتے ہیں۔ دین کے درس میں آنے والے 2 میں سے ایک کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جدید کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تجدید کے لیے آتے ہیں۔ جدید کے لیے آتے ہیں، جدید نیا، کچھ آج نیا سننے کو ملے گا۔ اگر نیا سننے کو نہیں ملا تو وہی تو سنا ہوا ہے، اس لیے پھر وہ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نیا نہیں مل رہا ہے، ہم کو وہی پرانا مل رہا ہے۔ تو جو لوگ جدید کے لیے آتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ تجدید کے لیے آتے ہیں، اپنے علم کو، اپنے ایمان کو واپس سے تازہ کرنے کے لیے، جو سنا ہوا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے، جو مانا ہوا ہے اس کو دل میں تازہ کرنے کے لیے، جو لوگ اس کے لیے آتے ہیں وہ زندگی بھر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ جدید کے لیے آ رہے ہیں، میری طرف سے آپ گارنٹی لیجئے آپ غائب ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ تجدید کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ تجدید کے، آپ دیکھیے پچھلے ہفتے میں جو پروگرام ہمارا ہوا اتوار کو، کیا نیا سنے اس میں آپ؟ سب وہی تو ہے، توحید وہی ہے، محبت رسول وہی ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی عنوان سن کے کہے شرک کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، محبت رسول 50 درس سنے ہیں اس کے اوپر، تو کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن آدمی کیوں آتا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو جو تجدید کے لیے آئے گا وہ ہمیشہ آئے گا، لیکن جس کو اچار کی اہمیت جس کی نگاہ میں کھانے سے زیادہ ہے وہ نہیں آئے گا۔ آپ اچار کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کھائیے، لیکن آپ اچار کو کھانے کا بدل نہیں کر سکتے۔ کھانے کی لذت میں بڑھنے کے لیے اچار ٹھیک ہے، کوئی آدمی کہے کہ روزانہ اچار کھاؤں، کھانا نہیں کھاؤں گا میں، تو وہ آدمی بیمار پڑ جائے گا۔ اسی لیے جہاں علمی دروس ضروری ہیں
جذبات پیدا کرنے والے دروس بھی ضروری، جہاں وہ ضروری یہاں یہ بھی ضروری ہے، اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ بعض اوقات کچھ ہمارے احباب کی طرف سے آتا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ سوال کیا آتا ہے، یہ جو منہج سلف کا چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اگر میں کہوں کہ آپ کی پوری زندگی چلے گا تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم کو زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے۔ گھبرائیے مت کہ زندگی بھر نہیں چلے گا یہ، بلکہ ختم ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی عنوان کی بنیاد پر درس کو آتا ہے وہ آدمی آج نہیں تو کل رک جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا سلسلہ، اور وہ دھیرے دھیرے زوال کی طرف جائے گا۔ جو آدمی یہ کہے کہ بھائی کوئی بھی عنوان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے میں نے 100 بار سنی ہو، زندگی میں اخلاص آیا؟ تو اگر میں 50 درس بھی سنوں تو کم ہے۔ کیوں؟ میری زندگی میں اگر 50 درس سن کے اخلاص نہیں آیا تو میں نے کیا سنا؟ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا میں پھر ایک بار آؤں گا تاکہ میرے دل میں اخلاص پیدا ہو، تاکہ میرا منہج صحیح ہو، تاکہ میرے عقائد درست ہوں، تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنوں۔ تو آپ جب بھی درس کے لیے آئیں، تجدید کے لیے آئیں۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے اپنے ایمان کو، اپنے علم کو واپس سے نیا کرنا، رینیو کرنا، اس کو تازہ کرنا اس کو۔ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ نیا جب کوئی کورس شروع ہوتا ہے پورا بھیڑ پوری مسجد بھر جاتی ہے، پھر پیرامڈ ہمارا جیسے شروع میں بہت ہیں، دھیرے 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 کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اب نیا کچھ ہوگا تو ہم پھر آئیں گے۔ یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔